السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ عالم انسانیت کے لیے دعا کریے۔ حیدرآباد دکن جیسی جگہ پر کبھی کوئی سیلاب، کوئی تباہی نہیں آئی تھی۔ آج وہاں کے عوام بے حد پریشان ہیں اس سیلاب کی وجہ سے۔ ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس تباہی سے بچا لے، ہم سب کو محفوظ رکھے آفات سماوی سے۔ شروع کرتے ہیں آج کی تفسیر۔ آج سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کہتے ہیں تصدیق کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہاں مراد ایمان لانے سے ڈر رکھنا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب اقوال مل سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زبان سے، دل سے اور عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کا ڈر رکھتے ہیں۔ ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانے کو اور اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو۔ میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن میں بھی اس معنی میں استعمال آیا ہے، جیسے فرمایا یؤمنون باللہ ویؤمن المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یعنی تو ہمارا یقین نہیں کرنے کا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے اس وقت کے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو خدا کے ہاں مقبول ہے، وہ اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اکثر ائمہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے، بلکہ امام شافعی، امام احمد، امام ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا، اور ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور حدیثیں بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری کی شرح میں وارد کر دی ہیں، فالحمدللہ۔ بعضوں نے ایمان کے معنی خدا کے ڈر، خوف کے بھی کیے ہیں، جیسے فرمان ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے در پردہ ڈرتے رہتے ہیں، اور جگہ من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرا ہے اور جھکنے والا دل لے کر آیا ہے۔ حقیقت میں خدا کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے، جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ذی علم ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر، اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو ایماندار ہونا ثابت کریں، لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو انہیں مذاق میں اڑاتے ہیں۔ ان منافق کا حال اور جگہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، یعنی منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری تہ دل سے شہادت ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن خدا کی گواہی ہے کہ یہ منافق تجھ سے جھوٹ کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بالغیبی حال ٹھہرے گا، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں نہ رعا، حالانکہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب صحیح ہیں،
اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، ملاقات خداوندی پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر اصحاب سے مروی ہے کہ مراد اس سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ پس یہ تمام اقوال معنی کی روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضور کے دیکھنے والوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن خدا کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیتیں پڑھیں۔ ابن ابی حاتم، مردویہ، مستدرک حاکم وغیرہ میں۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح بتلاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن مجریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا اچھا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناؤں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے۔ صالح بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ہم انہیں پہنچانے چلے۔ جب جدا ہونے لگے تو فرمایا تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے۔ سنو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ضرور سناؤ۔ کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ آپ نے فرمایا تم کیوں نہ کرتے؟ خدا کا رسول تم میں موجود ہے، وحی خداوندی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، 2 پٹھوں کے درمیان کتاب پائیں، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہوں گے۔ اس حدیث میں وہ زیادہ کی قبولیت کی دلیل ہے جس میں محدثین رحمۃ اللہ علیہما کا اختلاف ہے۔ میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں خوب واضح کر دیا ہے، اس لیے کہ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑا اجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے، ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہما ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا
تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہیں؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لاتے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ لوگوں نے کہا پھر انبیاء علیہم السلام؟ فرمایا انبیاء ایمان کیوں نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہم؟ فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے حالانکہ میں تم میں موجود ہوں؟ سنو، میرے نزدیک سب سے افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں کتاب لکھی پائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کی سند میں مغیرہ بن قیس ہیں۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں منکر الحدیث بتایا ہے، لیکن اسی کے مثل میں ایک اور حدیث ضعیف سند سے مسند ابو العلا تفسیر ابن مردویہ مستدرک حاکم میں بھی مروی ہے اور حاکم اسے صحیح بتلاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل مرفوعاً مروی ہے، واللہ العلم۔ ابن ابی حاتم میں ہیں، حضرت بدیلہ بنت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو حارثہ کی مسجد میں ہم ظہر یا عصر کی نماز میں تھے اور بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا، 2 رکعت ادا کر چکے تھے کہ کسی نے آ کر خبر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے، عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے، اور باقی 2 رکعتیں ہم نے بیت اللہ کی طرف ادا کیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حدیث اس اسناد سے غریب ہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی 3 آیت۔ اس میں اتنا بہترین ذکر ہے کہ ہم جو صحابہ کے بعد آئے اور آخری زمانے تک جو لوگ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہ ہم لوگ نہ تو نازل ہوا دیکھتے ہیں، ہم صرف یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا مقرر ہے، ان باتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ افضل ایمان والے کہا گیا۔ پھر بھی ہم اللہ کے بتائے ہوئے تمام اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے احکام پورے بجا نہیں لاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مرتبہ جو مقام ہمیں امت محمدیہ ہونے کے ناطے ملا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نبھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔